عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النحو الواضح فی قواعد اللغۃ العربیہ للمدارس الابتدائیہ کے 5 درس دینی علمی یوٹیوب چینل میں اپلوڈ ہو چکے تھے، لیکن کسی وجہ سے یہ درس موقوف تھا۔ لیکن اب مولانا شہباز صاحب مصباحی کے کہنے پر یہ درس پھر سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا آپ حضرات اس درس کو غور سے سنیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں النحو الواضح فی قواعد اللغۃ العربیہ کا مکمل درس یعنی سارے دروس مکمل ہو جائیں گے۔ اجزاء الجملہ کے بعد جو اسماء کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، اس کی 1 یا 2 تمرینیں حل ہو چکی تھی، باقی ماندہ تمرین اب حل کی جا رہی ہیں۔ ائت بخمس جمل مبدوءۃ باسماء تدل علی اشخاص۔ تمرین نمبر 3، ائت بخمس جمل، 5 ایسے جملے لائیے، مبدوءۃ باسماء، جو ایسے اسماء سے شروع ہوں کہ وہ اسماء اشخاص پر دلالت کرتے ہوں۔ یہاں میں 5 جملوں کو تو نہیں بتا سکتا، وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف ایک جملے پر اکتفا کرتا ہوں، باقی جملے آپ خود بنا لیں۔ 5 ایسے جملے لائیے جن کی شروعات ایسے اسم سے ہو جو اسماء اشخاص پر دلالت کرتے ہوں، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، یہ ایک جملہ ہے اور اس کی شروعات زید سے ہوئی ہے، اور زید ایسا اسم ہے جو شخص معین پر دلالت کرتا ہے۔ تمرین نمبر 3 کا دوسرا حصہ دیکھیے، ائت بخمس جمل تنتہی کل واحدۃ منہا باسم یدل علی حیوان۔ 5 ایسے جملے لائیے کہ ان میں سے ہر جملہ ایسے اسم کے ساتھ ختم ہوتے ہوں جو اسم حیوان پر دلالت کرے، جیسے ھذا حیوان یا ھذا فرس، یہ گھوڑا ہے۔ 5 جملے تو ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ وقت کی قلت ہے، ایک جملے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، جیسے ھذا فرس، یہ گھوڑا ہے، یہ ایک جملہ ہے، اور اس جملے کے آخر میں جو اسم ہے، یعنی یہ جملہ جس اسم پر ختم ہو رہا ہے یا پھر اس مبتدا کی جو خبر ہے وہ ہے فرسن، اور فرسن ایسا اسم ہے جو حیوان پر دلالت کر رہا ہے۔ نمبر 3، ائت بخمس جمل تبتدئ کل واحدۃ منہا باسم یدل علی حیوان۔ 5 ایسے جملے لائیے کہ ان میں سے ہر جملہ ایسے اسم سے شروع ہوتا ہو جو اسم حیوان پر دلالت کرے، جیسے الفرس حیوان، گھوڑا ایک حیوان ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس جملے کی جو شروعات ہے، اس جملے کا جو آغاز ہے، وہ ایسے اسم سے ہو رہا ہے جو حیوان پر دلالت کرتا ہے۔ ائت بخمس جمل تنتہی کل واحدۃ منہا باسم یدل علی نبات۔ 5 ایسے جملے لائیے کہ ان میں سے ہر جملہ ایسے اسم کے ساتھ ختم ہوتا ہو جو اسم کسی نبات پر دلالت کرے، جیسے ھذا، جیسے ھذہ فاکہۃ، ھذہ فاکہۃ، یہ ایک، ھذہ فاکہۃ، یہ ایک میوہ ہے۔ فاکہۃ کے ساتھ اس جملے کا اختتام ہو رہا ہے، اور فاکہۃ ایسا اسم ہے جو نبات پر دلالت کر رہا ہے۔ تمرین نمبر 4، ائت بخمس جمل یبتدئ کل واحدۃ منہا بفعل۔ یہاں بھی 5 جملے مانگ رہے ہیں کہ 5 ایسے جملے لائیے کہ ان میں سے ہر جملہ کسی فعل کے ساتھ شروع ہوتا ہو، یعنی جملے فعلیہ بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی جملے کے شروع میں فعل ہونا چاہیے۔ تو یہاں 5 جملے ہم نہیں بنا سکتے، وقت کی قلت ہے، ایک جملہ بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ضرب زید، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کی شروعات یا جس جملے کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے، کیونکہ ضرب زید، زید نے مارا، اس کی شروعات ضربہ سے ہے۔
ائت بخمس جمل یتوسط کل منہا فعل، 5 ایسے جملے لائیے کہ ان میں سے ہر جملے کے بیچ میں ایک فعل ہو، یعنی فعل بیچ میں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ جیسے زید ضرب بکرن، زید نے بکر کو مارا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ شروع میں زید ہے، بیچ میں ضرب فعل ہے اور آخر میں بکرن مفعول بھی ہے۔ اسی طرح کہ آپ 5 جملے بنائیں۔ ائت بخمس جمل یبتدئ کل منہا بحرف، 5 ایسے جملے لائیے کہ ان میں سے ہر جملہ کسی حرف سے شروع ہوتا ہو، جیسے من المدرسۃ اذهب الی بیتی، میں مدرسے سے اپنا گھر جا رہا ہوں۔ تو اس جملے کی شروعات من سے ہے اور من ایک حرف ہے۔ اسی طرح آپ 5 جملے بنائیں۔ ائت بخمس جمل یتوسط کل منہا حرف، 5 ایسے جملے بنائیے کہ ان جملوں میں سے ہر ایک کے بیچ میں کوئی حرف ہو، یعنی بیچ میں حرف ہونا چاہیے، جیسے العصفور، العصفور فی القفص، گوریا پنجرے میں ہے، تو یہاں جو حرف ہے فی وہ عصفور اور قفص کے بیچ میں آیا ہوا ہے۔ اسی طرح 5 جملے آپ بنائیں۔ تمرین نمبر 5، ائت بخمس جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسمین لیس غیر، 5 ایسے جملے بنائیے کہ ان میں سے ہر جملہ صرف 2 اسموں سے مرکب ہو۔ ایک مثال ہم دے رہے ہیں، جیسے زید عالم، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ یہ 2 اسموں سے مرکب ہے، اس لیے کہ زید بھی اسم ہے اور عالم بھی اسم ہے۔ نمبر 2، ائت بخمس جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسم و فعل لیس غیر، 5 ایسے جملے بنائیے کہ ان میں سے ہر جملہ ایک اسم اور ایک فعل سے صرف مرکب ہو، جیسے زید ضرب، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ایک اسم اور ایک فعل سے مرکب ہے۔ اسی طرح 5 جملے آپ بنائیں۔ نمبر 3، ائت بخمس جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسم و فعل و حرف، اور 5 ایسے جملے لائیے کہ ان میں سے ہر جملہ ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف سے مرکب ہو، جیسے زید ذہب الی البیت، زید گھر گیا، اس میں زید اسم ہے، ذہب فعل ہے اور الی حرف ہے۔ تمرین نمبر 6، الجمل الآتیۃ یحتاج کل منہا الی اسم فضع الاسم المناسب فی المکان الخالی، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ آنے والے جملوں میں سے ہر جملہ ایک اسم کا محتاج ہے۔ فضع الاسم المناسب، تو مناسب اسم کو رکھیے، فی المکان الخالی، خالی جگہ میں، تو خالی جگہ میں مناسب اسم رکھیے۔ میں ایک مثال کو سولو کر کے بتا رہا ہوں، باقی مثالیں آپ مناسب اسما سے خود حل کر لیں۔ العصفور مسجور فی القفص، گوریا پنجرے میں قید ہے، تو فی کے بعد جو خالی جگہ ہے وہ عصفور اور مسجون کو دیکھتے ہوئے مناسب اسم القفص معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ مناسب اسما معلوم کر کے خالی جگہوں کو پر کریں۔ با، الجمل الآتیۃ یحتاج کل منہا الی فعل، آنے والے جملوں میں سے ہر جملہ ایک فعل کا محتاج ہے۔ فضع الفعل المناسب، تو فعل مناسب کو رکھیے، فی المکان الخالی، خالی جگہ میں۔ یہاں کئی مثالیں دی گئی ہیں، ان میں سے صرف میں ایک مثال حل کر کے بتا رہا ہوں، باقی مثالیں آپ خود حل کر لیں۔ الحصان الشعیر، الحصان اور الشعیر کے بیچ میں خالی جگہ ہے اور اس خالی جگہ کو مناسب فعل سے پر کرنا ہے، اور الحصان اور الشعیر کو دیکھتے ہوئے جو مناسب فعل ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہے یأکل، الحصان یأکل الشعیر، گھوڑا جو کھاتا ہے۔ الجمل الآتیۃ یحتاج کل منہا الی حرف فضع الحرف المناسب فی المکان الخالی، آنے والے جملوں میں سے ہر جملہ ایک حرف کا محتاج ہے، لہذا خالی جگہ میں
کوئی مناسب حرف رکھیے۔ اب ہم پہلی مثال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں مناسب حرف معلوم ہوتا ہے، وہ ہے فی، کیونکہ جب ہم ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں فی حرف یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یسبح الغلام فی النہر، بچہ نہر میں تیرتا ہے۔ اسی طرح باقی مثالوں کو آپ حل کر لیں، یعنی باقی خالی جگہوں کو مناسب حرف سے پر کریں۔ تمرین نمبر 7، کون خمس جمل بحیث تکون کل جملۃ منہا مرکبۃ من اسمین، 5 ایسے جملے بنائیے اس طور پر کہ ان میں سے ہر جملہ 2 اسموں سے مرکب ہو۔ 5 جملے بنانے ہیں، میں صرف ایک جملہ بنا رہا ہوں، باقی جملے آپ خود بنا لیں۔ 2 اسموں سے مرکب ہونے کی بات کی گئی ہے، تو جیسے زید عالم، زید عالم ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو 2 اسموں سے مرکب ہے، اس لیے کہ زید ایک اسم ہے اور عالم دوسرا اسم ہے۔ نمبر 2، کون خمس جمل بحیث تکون کل جملۃ منہا مرکبۃ من اسمین و فعل، 5 ایسے جملے بنائیے اس طور پر کہ ان میں سے ہر جملہ 2 اسموں اور ایک فعل سے مرکب ہو۔ میں ایک جملہ بتا رہا ہوں، باقی جملے آپ بنا لیں، 2 اسموں اور ایک فعل سے مرکب ہو۔ جیسے زید ضرب بکرا، زید نے بکر کو مارا، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس کے اندر 2 اسم ہیں اور ایک فعل ہے، کیونکہ زید ایک اسم ہے، اس کے بعد ضربہ فعل ہے، اور پھر بکرن جو کہ مفعول بھی ہے وہ دوسرا اسم ہے۔ نمبر 3، کون خمس جمل بحیث تشتمل کل جملۃ منہا علی الانواع الثلاثۃ للکلمۃ، 5 ایسے جملے بنائیے اس طور پر کہ ان میں سے ہر جملہ کلمہ کے تینوں اسموں کو، یعنی کلمہ کی جو 3 قسمیں ہیں تینوں قسموں کو شامل ہو۔ کلمہ کی 3 قسمیں کیا کیا ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ تو یہاں ہمیں ایسی مثال دینی ہوگی یا ایسا جملہ بنانا ہوگا جس جملے کے اندر اسم بھی ہو، فعل بھی ہو اور حرف بھی ہو۔ جیسے زید مرر ببکر، زید بکر کے پاس، زید مر ببکر، زید بکر کے پاس سے گزرا۔ تو کیونکہ کلمہ کی 3 قسم ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو زید مر ببکر، زید بکر کے پاس سے گزرا، تو اس مثال میں زید ایک اسم ہے اور مرہ ایک فعل ہے، ببکرن میں بکر سے پہلے جو با ہے وہ حرف ہے، اور اسم، فعل، حرف یہ تینوں کلمہ کی قسمیں ہیں۔ امید ہے کہ یہ درس آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس درس کے اندر جو تمرینات حل کی گئی ہیں، تمرینات بتائی گئی ہیں، اور ان تمرینات میں جو کچھ لکھنے کو اور جس طرح جملے بنانے کو کہا گیا ہے، اسی طرح امید ہے کہ آپ سمجھ کر کے جملوں کو بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔